بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل من رب العالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سابقہ درس میں اللہ رب العزت نے نامہ اعمال کا ذکر فرمایا کہ نامہ اعمال ماننے والوں اور فرما برداروں کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں ہوں گے، کلو وشربوا ہنیم، انہیں کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو، من چاہی زندگی بسر کرو، اور جو اللہ کے نافرمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا انکار کرنے والے، انہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور وہ کہیں گے یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ جب مجھے موت آئی اس وقت میرا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اس کے بعد مجھے نہ اٹھایا جاتا، زنجیروں میں جکڑ کر اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے پھر جہنمیوں کی غذا کا ذکر فرمایا کہ جہنمیوں کو پیپ اور یہ جس زخم دھویا جاتا ہے اس طرح کی غذا دی جائے گی، لا یأکلہ الا الخاطئون، خطا کار لوگ ہی اسے کھائیں گے۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ایک جملے میں ہر چیز کی قسم کھائی، فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو، زمین ہے، آسمان ہے، سورج چاند تارے ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، جتنی یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں انہیں تم دیکھتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کی قسم کھاتا ہوں، وما لا تبصرون، جو تمہیں نظر نہیں آتی ان کی قسم کھاتا ہوں، جو نظر نہیں آتی، جنت نظر نہیں آتی، جہنم نظر نہیں آتی، جبرائیل نظر نہیں آتے، اللہ کے فرشتے نظر نہیں آتے، اللہ نے ان ساری چیزوں کی قسمیں کھائیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی، اور کفار کو بھی اس وقت یہ کہا گیا کہ تمہیں نظر نہیں آتا، اللہ جی ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم بن دیکھے اللہ پر کیسے ایمان لائیں، ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے، ہمیں جنت و جہنم نظر نہیں آتی، بن دیکھے ہم اس کو کیسے مانیں؟ تو ان سے کہا گیا کہ تمہیں خوشبو بھی تو نظر نہیں آتی، تمہیں ہوا بھی تو نظر نہیں آتی، تمہیں روح بھی تو نظر نہیں آتی، یہ جو سانس ہے یہ بھی تو نظر نہیں آتی، تو جو چیز نظر نہیں آتی ان پر پھر یقین کیوں رکھتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا میں ان کی قسم کھاتا ہوں جو چیزیں تم دیکھتے ہو، اور جو چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی اس کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ یہ قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ عزت والے کریم رسول کی زبان سے اللہ کا کلام ادا کیا ہوا ہے۔ یہ لایا کون ہے؟ نزل بہ الروح الامین، روح الامین جبرائیل علیہ السلام لائے ہیں۔ جب یہ قرآن آسمانوں سے زمین کی طرف لایا جاتا تھا، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، چاروں طرف پہرے بٹھا دیے جاتے، شیاطین کو پاس پھٹکنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا ان نزل بہ الروح الامین، روح الامین لایا ہے، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے لایا ہے، رسول کریم، رسول کریم کے پاس لایا، وما هو بقول شاعر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام دار ارقم میں تشریف فرمائے، ننگی تلوار لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بہن اور بہنوئی سے اللہ کا کلام سن کر وہاں سے ایمان لانے کی غرض سے حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی جب خدمت میں پہنچے، دل میں آیا کہ شاعر تو نہیں ہے، فرمایا اتنے میں میرے آقا علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں،
اس آیت پر پہنچے ہیں وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا میں نے کہا یہ تو قرآن سے اللہ سے تردید ہو گئی ہے، شاعر نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ کاہن ہوں گے۔ اگلی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں، قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا تنزیل من رب العالمین، جب یہ آیات میں نے سنی ایمان مکمل طور پر میرے دل میں گھر کر گیا۔ فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، جو تم والناس تک پڑھو گے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اے کافرو اگر تمہیں شک ہے ایک ہی چھوٹی سی سورت لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آیت لکھ کر بیت اللہ پر آویزاں کر دی جائے، وہاں لٹکا دی جائے، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے فصحاء، عرب دھرتی کے لوگ فصاحت و بلاغت کے شاہکار آیا کرتے، دیکھا کرتے کہ یہ کیسا کلام ہے، یہ کس کا کلام ہے۔ عرب کا ایک شاعر آیا، دیکھتا ہے انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر، جملے دیکھتا ہے، جملوں کو ملاتا ہے، بالآخر اس نے آگے لکھ دیا ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، ہم اس جیسا بنانے سے عاجز آ گئے۔ فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، او کافرو کہنے والو ام یقولون افطرا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اسے گھڑا ہے اور گھڑ کر ہمیں سنایا ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ نسبت کرنے والو سنو، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر میرے رسول ہم پر یہ باتیں گھڑتا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اسے ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اس کی شاہ رگ کاٹ دیتے۔ میرا رسول مجھ پر کیسے افطرا باندھ سکتا ہے؟ بالفرض والمحال ایسا ہوتا تو ہم اس کی شاہ رگ کاٹ دیتے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی اس بات کو روکنے والا بھی نہ ہوتا۔ إِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، بے شک یہ نصیحت ہے متقین کے لیے، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، خشیت الہی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اس کے لیے نصیحت ہے۔ نہیں تو ابو جہل نے بھی قرآن سنا، اور سنا کس سے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے قرآن سنا ہے، زمانہ پایا ہے، بدبختی غالب آ گئی ہے، ایمان نہ لا سکا۔ متقین کے لیے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے ان کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، بے شک تم میں سے جو مکذبین ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں، ہم ان کو بخوبی جانتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، قیامت کا دن ہوگا، کافروں اور مجرموں کے گلے میں طوق بڑے ہوں گے، زنجیروں سے گھسیٹ کر انہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا۔ قرآن مجسم صورت میں کھڑا ہوگا، سورہ ملک بھی ہوگی، سورہ یاسین بھی ہوگی، مومنوں کی سفارش کر رہی ہوں گی، تب یہ حسرت ہوگی کافروں پر، کاش ہم اس قرآن پر ایمان لے آتے۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ ہم فلاں کو دوست نہ بناتے۔ یہ کاش بڑا کہیں گے، اللہ فرماتے ہیں تب کا پچھتانا انہیں فائدہ نہیں دے گا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، بے شک یہ حق ہے قرآن، یہ یقینی بات ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافروں کی باتوں کی طرف آپ توجہ نہ دیں، آپ اپنے کام میں مگن رہیں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اجعلوها رکوعکم، اسے اپنے رکوع میں شامل کر لو، سبحان ربی العظیم،
جب سبح اسم ربک الاعلی سورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اپنے سجدے کی تسبیح بنا لو، سبحان ربی الاعلی۔ جو بندہ سجدے میں جاتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے قدموں میں اس نے سر رکھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ کم از کم مقدار اس کی سبحان ربی الاعلی 3 بار، اور زیادہ سے زیادہ آپ 41 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار، 9 بار، 11 بار، 21 بار، 41 بار، آپ اتنی بار پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کی تسبیح ہے۔ نوافل میں آپ اتنی بار پڑھ سکتے ہیں، فرائض میں چونکہ تخفیف کا حکم ہے کہ فرائض اگر آپ پڑھا رہے ہیں، امام اللہ نے آپ کو بنایا ہے، پھر نماز کو ہلکا کر کے پڑھا کرو، تاکہ آپ کے پیچھے کمزور بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، تسبیح بیان کریں آپ اپنے رب کے نام کی، لیٹے بیٹھتے ہر کیفیت میں اللہ کا ذکر۔ فسبح بحمد ربک بکرۃ واصیلا، بندہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک یہ ہے۔ دوسرا یوں فرمایا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ پڑھ لیتا ہے روزانہ 100 دفعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔